الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول ما خلق الله نوري وكل شيء من نوري وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والغائبين والحمد لله رب العالمین۔ ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، اور از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء، پھر ہو سرور عالم کا کیسا مرتبہ، پھر ہو سرور عالم کا کیسا مرتبہ، جس کا ذکر پاک ہے گویا ذکر کبریا، جس کا ذکر پاک ہے گویا ذکر کبریا۔ رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاہ سے، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، مردے بھی زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، مردے بھی زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شہ نشین پر تشریف فرما استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا الحاج خواجہ جعفر العابدین صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی، میرے بائیں جانب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد افضل الدین صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری، بانی و محتمم جامعہ برکاتیہ رحمہم اللہ، علماء کرام، مشائخ اعظام، مسجد ہادہ کی انتظامی کمیٹی، مصلیان کرام، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت تو بہت کافی طویل ہو چکا ہے، تھوڑی اور دیر آپ حضرات کا وقت لوں گا۔ روحانی رستہ سفر ہمارا جاری ہے۔ ابھی آپ نے حضرت قبلہ سے اپنے والہانہ، عارفانہ، عالمانہ خطاب کو سماعت فرمایا۔ چند گزارشات، چند باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کی طرف لے جاتا ہوں۔ مسلسل جلسوں کی وجہ سے یہ 1500 سالہ جشن عید الاعیاد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی منائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں تشریف لاتے ہوئے 1500 سال مکمل ہو گئے۔ ابھی حضرت نے فرمایا حدیث پاک کنت نبیوں و بینا، کنت نبیوں آدم بین الماء والطین، اور ایک حدیث دوسری بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کنت نبیوں آدم بین الجسد والروح۔ دو احادیث آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جس حضرت نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب بابا آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ ایک
ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا فرماتے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان میں تھے۔ بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں تشریف لائے ہوئے، آپ نے سماعت فرمایا 1500 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ 21 اپریل دوشنبہ کا دن تھا، 571 عیسوی، صبح صادق 4:45 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے سرکار کی میلاد کو سمجھنا ہے تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جو جلسہ ہے، ہم اور آپ سارے لوگوں نے سرکار کے نور مصطفیٰ کو عالم ارواح میں دیکھ کے آئے، تبھی تو یہاں جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ ولی ఇప్పుడు మీ దగ్గర మత పెద్ద కూర్చొని బహిరంగ సభలో మంచిగా ఉద్దేశాలు ఇచ్చారు, మీరు తెలుగులో అర్థం చేస్తారంటారు, తెలుగులో చెప్తారు, मेरे को तो तेलुगु आती नहीं। अभी हज़रत ख्वाजा जाफरुल्लाह अबदी साहब का अभी और रूहानी फैज़ान फ़कीर के पास आया, वो तेलुगु में बोल रहे थे तो मैं भी ज़रा 2-4 अल्फाज तेलुगु में बोला कि आप लोग तेलुगु समझते हैं तो तेलुगु बोलेंगे, उर्दू समझते हैं तो उर्दू बोलेंगे। ज़रा सुभान अल्लाह बोलते रहो, बोलने वाले को भी ज़रा जो है ना समझ में आता है कि सामने वाले लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। और सुभान अल्लाह बोलने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिद्क़ दिली से जो सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला उनके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगाने का हुक्म फरमाता है और उसकी जितनी पत्तियाँ शाखें पैदा होते रहते हैं, हर पत्ती के हर शाख के एवज़ में एक फरिश्ता पैदा होता है, अल्लाह ताला उसको ड्यूटी पे लगा देता है। जब तक आपकी मग़फ़िरत नहीं हुई, अल्लाह ताला के दरबार में आपका आपके बाबा दादा का नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। इतनी बड़ी फजीलत मिल रही सरकार के मीलाद के सदक़े में मिल रही, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी हज़रत ने फरमाया मीलाद मुस्तफ़ा, देखिए अल्लाह ने अभी हज़रत फरमा रहे थे, हज़रत की बातों को लेकर मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, तफ़सीर रूहुल बयान में हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, पूरे तफासिर की किताबों में है, फुतूहात मक्किया बहुत बड़ी किताब हज़रत अल्लामा मुहिय्यद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह लिखे, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे। वो अरबी किताब जो तसव्वुफ़ पर है खालिस, फुतूहात मक्किया, बड़े बड़े अजिल्ला उलमा नहीं समझ सकते इसी इबारत को सुनो। अभी जैसा हज़रत फरमाए, नून नुक्ते नहीं है, ज़ेर ज़बर नहीं है, इराब नहीं है, जैसा कि हज्जाज बिन यूसुफ लाखों उलमा को शहीद कर दिया, उसने अरबी में कुरान पाक के नुक्ते, नून, नुक्ते, ज़ेर, ज़बर, इराब, पेश सब लगाया हो। हज़रत अभी फरमा रहे थे ना, आप लोगों के सामने सुन रहे थे आप लोग, हम लोग नहीं लगवाया, बोल रहा हूँ मैं भी, लगाया सब लगवाया उसने, कई उलमा को शहीद भी किया, लाखों उलमा का शहीद करने वाला, बड़े बड़े अजिल्ला बुजुर्गान दीन है उसमें, ताबईन है उसमें, कौन कौन बड़े बड़े शख्सियात हैं। इसके बावजूद वो ज़ेर ज़बर लगवाने की हम जो है ना आज तिलावत कर रहे हैं तो ज़ेर ज़बर के हम मोहताज हैं। अभी हज़रत ने फरमाया, दुरूद पाक पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावाति का व अदद मालूमाति का बरी। अब हम आलम अरवाह में जाएंगे। सरकार फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। एक हदीस क़ुदसी है, अल्लाह ताला फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तुहु, मैं एक छुपा हुआ पोशीदा खजाना। देखिए, अल्लाह के पहले कुछ नहीं था, अल्लाह के बाद कुछ नहीं था, फिर अल्लाह ये क्यों फरमाया हदीस क़ुदसी में कि मैं एक पोशीदा खजाना था? जब कोई थे नहीं तो अल्लाह किससे छुप रहा था, अल्लाह किससे पोशीदा था? तो तफसीर रूहुल बयान के अलावा फुतूहात मक्किया ऐसी किताब है वो कि हज़रत किताब को लिख दिए, खाने काबा के ऊपर रख दिए, दुआ करे रो रो कर गिड़गिड़ा कर, मौला मैंने ये फुतूहात मक्किया तसव्वुफ़ में लिखा है, अगर आप इस किताब को कबूल फरमाते हैं तो मैं सारी दुनिया में इस किताब को आम करूँगा, वरना इस किताब को खाने काबा पे रखूँगा। आपका जवाब आना चाहिए खाने काबा के अंदर से। कितने साल रखे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 40 दिन, 100 दिन नहीं,
بلکہ 40 برس تک خانہ کعبہ کے اوپر آپ کی لکھی ہوئی کتاب رکھی ہوئی تھی. بولیے سبحان اللہ. وہ بھی رک رک کے شرما کے بولے سبحان اللہ. ذرا زور سے بولے تو سمجھ میں آ جاتا ہماری کو بولنے میں. ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خانہ کعبہ پہ 40 سال تک رکھی ہوئی ہے. 40 سال کے بعد خانہ کعبہ کے اندر سے آواز آتی محی الدین ابن عربی ہم نے تمہاری فتوحات مکیہ کو قبول کر لیا، جاؤ اس کو عام کرو. اس کتاب میں حضرت نے لکھا ہے کنت کندن مخفیا فاحببتہ. پھر اس کی تشریح توضیح آپ بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں. اللہ کے تصور میں جو نور محمدی تھا، نور مصطفیٰ تھا، اللہ تعالیٰ اس سے پوشیدہ تھا. ہمارے آقا سے اللہ خود پوشیدہ تھا. آپ نے اس کی توضیح تشریح اس انداز میں فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے چاہا، جیسا حضرت نے فرمایا، اللہ نے چاہا کہ میری معرفت کا علم ہو، میری خدائی بزرگی برتری کا لوگوں کے سامنے تذکرہ ہو، تو کس کو نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے اپنے فضل و کرم سے اللہ نے پیدا فرمایا. یہ ہے دیکھیے خلقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تخلیق ہوئی نور محمدی. آپ کا نور جب پیدا کیا گیا تو وہ نور مصطفیٰ اللہ کی حمد و ستائش کرتے ہوئے 70,000 برس تک سجدہ ریزی کرتا رہا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، میں تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے کیونکہ 10:15 ہونے آ رہے ہیں، عالم ارواح میں اللہ نے خیر ایک نور سے 4 چیزیں پیدا کرا. بہت لمبی تفصیلات ہے. قلم بنایا، عرش بنایا، کرسی بنایا اور لوح یعنی تختی بنایا. قلم سے حکم دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قلم لا الہ الا اللہ لکھا. جب محمد رسول اللہ لکھا تو کانپنے لگا قلم. قلم نے سوال کیا، استفسار کیا اللہ رب العزت سے، الہ العالمین یہ تیرا نام تو سمجھ میں آ گیا، تیرے نام کے بعد کس کا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا قلم میرے ذات کی قسم اگر میں انہیں نہیں پیدا کرتا تو میرے ذات کی قسم تجھے بھی نہیں پیدا کرتا. حدیث قدسی لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. اللہ فرما رہا ہے میرے ذات کی قسم میں میرے مصطفیٰ کو نہیں پیدا کرتا، نہ زمین بناتا، نہ ستارے، نہ سورج، نہ چاند، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انس، کسی شجر حجر بحر کسی کو نہیں پیدا فرماتا. میرے مصطفیٰ کو میں نے پیدا فرمایا، ان کے صدقے طفیل میں ساری کائنات کو میں نے وجود بخشا ہے. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. کیا کیسا تشریف لائے؟ سجدے کی حالت میں ہے. اور کیا زبان اقدس میں نکل رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ بولے، سبحان ربی العظیم بولے نہیں بولے. کیا فرما رہے ہیں؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. مولا آدم کی عمریں، ان کی جو ہے نا امتیوں کی عمریں 1,000 برس، کسی کی 960، کسی کی 900، کسی کی 800، کسی کی 700، کسی کی 600، 500، 400، 300. لیکن میری امت کم عمر والی ہے. گناہگار امت کی تو مغفرت فرما دینا، بخشش فرمانا. دنیا میں تشریف لا رہے تو بھی امت کا خیال کیسے آ رہا ہے آپ کو بتائیے. عالم ارواح میں اللہ نے سارے پاکیزہ روحوں کو جمع کیا، انبیاء اور مرسلین کی. قرآن پاک اٹھا کر دی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم. اللہ فرما رہا ہے تمام ارواح کو، مقدس ارواح کو جمع کر دیا. فرماتا ہے اے پاکیزہ روحو، میں نے میرے نور مصطفیٰ کی وجہ سے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری ارواح کو بنایا ہے. وَلَا تُؤْمِنُنَّ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کیا ان پہ ایمان لاتے ہو؟ تو سب نے مل کے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَاشْهَدُوا، بس ایک دوسرے پہ کل قیامت کے میدان میں گواہ بن جاؤ. سبحان اللہ. سب سے پہلا جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا رہا جی، حضرت فرمائے نہیں. سب سے پہلا جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کر رہا؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اب دیکھیے کانچ کے تفسیر روح البیان میں آپ لکھتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، اور فتوحات مکیہ میں بھی ہے، اللہ نے ایک کانچ کا ایک بہت بڑا جو ہے نا شیشہ بنایا، نور مصطفیٰ کو اس کے اندر رکھا. ساری ارواح آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک دنیا میں آنے والے. اب فرمایا کہ تم اس کا طواف کرو نور مصطفیٰ کا. 70,000 برس تک اس روح مقدس کا، نور مصطفیٰ کا ساری ارواح نے طواف کرتے رہے. اللہ فرمایا رک جاؤ،
اب میرے نور مصطفیٰ کو، نور محمدی کو دیکھو. کسی نے سرکار کے سر اقدس کو دیکھا، اللہ نے دنیا میں بادشاہ بنا دیا. کسی نے دندان مصطفیٰ کو دیکھا، دنیا میں نبی اور رسول کے منصب پر فائز کر دیا. کسی نے سیر مصطفیٰ کو دیکھا تو دنیا میں حافظ قرآن بنا دیا. کسی نے سرکار کی بہوں کو دیکھا، دنیا میں اللہ نے اس کو اتنی خوبصورتی عطا کیا، اتنی خوبصورتی عطا کیا، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کی کیا تعریف ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. کیا بہترین سانچے میں اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا، سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے. کسی نے قدم مصطفیٰ کو دیکھا، دنیا میں چلنے والا بنایا. کسی نے حلق مبارک کو دیکھا، زبان سے حلق مبارک تک اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عالم بعمل بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار کے نور مصطفیٰ کو کئی لوگ نہیں بھی دیکھے، جیسے یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، کافر ہے، مشرک ہے. کسی نے جھاڑ کو دیکھا تو دنیا میں آ کے جھاڑ کی عبادت کر رہے ہیں. کسی نے آگ کو دیکھا، نور مصطفیٰ کو دیکھنا نہیں چاہا تو دنیا میں آ کے آگ کی پرستش کر رہے ہیں. سانپ کو دیکھا تو سانپ کی پوجا کر رہے ہیں. گائے کو دیکھا تو ماتا بنا لی، فلاں کو دیکھا تو فلاں کر لی. سرکار کے نور کو نہیں دیکھنا چاہے. آپ ہم دیکھ کے آئے ہیں تبھی تو جلسے میلاد بنا رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ، جوش پر میلاد مصطفیٰ ہے آج، جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج. دیکھیے بزرگوں اور دوستوں، میلاد مصطفیٰ منائے بول کے بیٹھ رہے ہیں، نہیں منائے والے چلا رہے ہیں، اللہ رہے کیا کیا کی بول رہے ہیں، نہیں معلوم. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت نے جیسا فرمایا، بات کریں کہ بدعت بدعت. دیکھیے سرکار کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی بعد میں ایجاد ہوئی، اس کا نام بدعت ہے. نہیں وہ بدعت بدعت بولنے والوں سے کہہ دو بیٹا تم سرکار کے زمانے میں نہیں تو سب سے بڑے بدعتی تو تم نہیں. آسان نسخہ ہے، ایسا جو ہے نا ان کو بہترین نسخہ دے دیا جائے، پھر بدعت کی زبان پہ رٹ لگاتے چلیے. صحیح ہے غلط ہے آپ فرمائیے. بات کریں کہ بدعت 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 شرک بدعت شرک بدعت. ارے بدعت معلوم نہ شرک معلوم. بدعت کے بے سے واقف نہیں ہے، نقطے سے واقف نہیں ہے. مولا کائنات علی کرم اللہ جو تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بے کے نقطے کے برابر بھی نہیں ہوں. فرما رہے اللہ اکبر کبیرہ. کون؟ سرکار فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلیم بابوہا، میں علم کا شہر و علی اس کا دروازہ ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اتنی بڑی جلیل القدر ہستی رہ کے فرما رہے ہیں کہ میں بے کے نقطے کے برابر نہیں ہوں. اور یہ ظالمہ بول رہے ہیں فلاں فلاں. ٹھیک ہے بھائی، سرکار کے زمانے میں پلین تھا کیا؟ حج کو کیسا گئے؟ یا تو پیدل گئے یا تو گھوڑوں پہ بیٹھ کے گئے. ویسا جاؤ نا. کیا مسجدیں ایسی اے سی شاندار لگا ہوا ہے، مسجد میں آتے ایسا معلوم ہونا جنت میں آ گئے. سرکار کے زمانے میں اے سی تھا؟ بولو آپ. اور ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے صفا مروا پہ دوڑ رہے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے وہاں پہ. اے سی لگا ہوا تھا کیا؟ حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تو جب سورج تھا کوئی سایہ تک نہیں تھا، سائبان تک نہیں تھا. ایسی جو ہے نا بےہودہ قسم کی گفتگو کرتے. کس سے کرتے؟ جس کو علم نہیں ہے، بیچارے پان کے ڈبے چلانے والے، موس کی پنڈی والے. ان سے کہتے آپ سے کیوں نہیں کہتے؟ آپ علماء کے صحبت یافتہ ہے، آپ سے بولے تو آپ ان کا دندان شکن جواب دیتے، منہ توڑ جواب دیتے. نہیں. چلیے سرکار کی میلاد وہاں منائے تو یہاں بھی مناتے چلے جا رہے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اس میں اللہ نے فرمایا روح کو ڈالو. جیسے ہی روح کو ڈالا گیا بڑک بول کے باہر نکل گئی. اللہ فرمایا جاؤ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت آدم میں داخل کر دو. جیسے پشت آدم میں نور محمدی کو ڈالا گیا تو پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ جگمگانے لگا. اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کے والد ماجد، پھر آپ کے امی جان طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کسی سے کوئی زنا نہیں ہوا، کسی سے کوئی گناہ نہیں ہوا. انبیاء علیہ السلام معصوم بے گناہ ہوتے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی 21 اپریل سن 571 عیسوی. ایک روایت میں 22 اپریل کا بھی ذکر آیا. خیر 2200 2100 آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. کتنے بجے ہوئی؟ 4:45 کو. فارس کا آتش کدا 1200 سال سے جل رہا تھا، کبھی بجھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی بجھ گیا. خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے. جیسے ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی آپ سجدے میں چلے گئے، پورے بت جو ہے نا نیچے زمین کے بل آ کے گر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر کے بل بت گرے جا رہے ہیں. سمجھ رہے؟ اس کی آمد ہے.
دیکھیے جانور، شیر، چیتا، ببر، بکریاں، اونٹنیاں سب آپس میں مل کے کنویں میں پانی پی رہے ہیں۔ ایک وہاں سے بہت بڑا پارسی جا رہا تھا، یعنی یہودیوں کا پادری جا رہا تھا۔ پادری نے دیکھا ارے بنی اسرائیل سے اب نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، بکری، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور شیر، چیتا، ببر سب کے سب ایک جگہ منہ ڈال کے پانی پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے اعلان کرا دیا جا کے دیکھو آج کس کی آمد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، دیکھتا ہے کہ پشت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ مہر نبوت دیکھ کر چیخ مارا، بے ہوش ہو گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے کے بعد جو یہودی راہب تھا، یہودی پادری تھا، اس نے مذہب پادریت، مذہب موسویت کو چھوڑ کر، یہودیت کو چھوڑ کر وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو ہے نا دستبردار ہو گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ابھی حضرت نے فرمایا جیسے ہی آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوبیہ بولتے ہیں، لکھنے میں ویسی آتا ہے لیکن بولنے میں صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان قبول کریں، سرکار کو دودھ بھی پلائیں۔ ایسے 6 جلیل القدر خواتین ہیں، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 ایسے اس طرح جو ہے نا، اور مزید 6 جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے پاس آتی ہیں۔ ابو لہب کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام المسلمین علی فی الرزین حقیقت اعظم معرفت دستگاہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلہ جنگ بہادر بانی جامع جامعہ مقاصد اسلام حصے لوگوں میں رقم فرماتے واقعے کو تفصیل سے آپ فرماتے ہیں کہ اس نے آ کر کہا تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک نورانی چہرے والا لڑکا پیدا ہوا، اتنا حسین جمیل ہے، ان کے سامنے چاند بھی ماند پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے آقا کی شان دیکھیے، چاند بھی پھیکا نظر آ رہا ہے۔ سرکار کی ولادت باسعادت کے ساتھ جب خواتین کو، عورتوں کو پیدا ہوتی بچیاں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ خبر خوشخبری سنائے کیا کیا ابو لہب؟ فوری اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکالا اور کہا لے لو اے صہیبہ، انتی حرہا یا صہیبہ، اے صہیبہ تم آج سے آزاد ہو، تم غلام اور باندھی نہیں رہی، یہ سونے کی انگوٹھی لے جاؤ، تم نے میرے بھائی کے گھر عبداللہ کے گھر نیک خون، نیک چہرہ، جو چاند ان کے سامنے پھیکا پڑ رہا ہے، اس طریقے کی خوشخبری سنائے ہو، جاؤ تم کو آج سے میں آزاد کر دیتا ہوں۔ ایک شہادت کی وجہ سے آزاد کر دیا۔ آپ کے ایک بھائی ابو لہب کے ایک بھائی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، یہ بھی سرکار کے چچا ہیں جو سرکار پہ ایمان قبول کی، انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کے ابو لہب سے فرمایا اے ابو لہب بتا تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا جب سے تم لوگوں سے میں جدا ہوا ہوں روزانہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن پیر کا دن، دوشنبے کا دن جب آتا ہے اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف عطا فرماتا ہے، اور میری جو شہادت کی انگلی میں نے ہلا کے کہا تھا انتی حرہا یا صہیبہ، اے صہیبہ آج سے تم آزاد ہو چلی جاؤ، اور سونے کی انگوٹھی دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس دن مجھے عذاب میں تخفیف فرماتا، اور میرے شہادت کی انگلی سے کچھ شہد جیسی میٹھی چیز نکلتی، میں چوستا ہوں تو مجھے آرام ملتا ہے۔ ایک کافر جس کے ذم میں اللہ نے قرآن پاک میں پورا سورہ نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہلاک ہو جائے، تیرا مال تجھے کام میں نہ آئے۔ کیوں اللہ نے بددعا کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ یہ اور اس کی بیوی ام الجمیل جس کا نام تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی تھی، یہ اور ابو لہب دونوں مل کے کیا کرے، ایک کھجور کے رسیوں کا ایک بہت بڑا مضبوط پھانسی کا پھندا تیار کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو جلال آیا۔ سرکار کی جو گستاخی کیے سرکار جواب نہیں دیے، اس گستاخیوں کا جواب رب کائنات دیتا ہے، فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ سورہ نازل ہوا، 8 دن گزرے انہیں ہلاک ہو گیا، تباہ تباہ برباد ہو گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، سرکار کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ جب ولادت باسعادت ہوئی چند دن کے بھی آفے، جیسا کہ ہم
1 سال کے ہوتے تھے تو سرکار کو ایک دن میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے برابر کا جو ہے نا عمر شریف عطا فرماتا. اور بچے جیسا کھلونوں سے کھیلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ فرماتے ہیں چاند ادھر آ جا تو چاند ادھر سے ادھر آ جاتا. ابھی بچے چھوٹے سے عمر شریف میں ہیں, جب ادھر سے حکم فرماتے ہیں مشت نمائی فرماتے آپ کے دست اقدس کو اشارہ فرماتے تو وہ اشارہ کرتے ہی چاند ادھر سے ادھر آتا ادھر سے ادھر چلا جاتا. یہ سرکار کے لیے چاند سورج ستارے سب کچھ کھلونے کی طرح تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی حضرت نے فرمایا معراج شریف کا واقعہ بھی وہاں تک بھی آپ کو لے کے گئے, تشریف لے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے بہت بڑا موقع جو ہاتھ آیا تھا غنیمت تھا انہوں نے گنوا دیا. سرکار نے فرمایا بھائی جبریل چلو آگے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حد یہیں تک تھی, اگر یہاں سے میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو میرے اللہ پر جلا دے گا. سرکار فرمائے بحقی کی حدیث شریف ہے اے جبریل تمہارا ایک پر تو کھول کے بتاؤ. ایک پر کھولے تو 7 زمین 7 آسمان پورے جو ہے نا ڈھک گئے اس پر مبارک میں. سرکار نے فرمایا جبریل تمہیں, سرکار کو معلوم تھا اپنے صحابہ کو بتانا مقصود تھا. فرماتے ہیں سیدھی طرف کتنی ہے بائیں, کہتے ہیں کہ ادھر 75 ادھر 75 جملہ 150 پر اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. اتنے بڑے پر والے فرشتے جبریل امین کون ہیں؟ روح الامین ہیں, تمام ملائکہ کے سردار ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے میری حد ختم ہو چکی ہے, اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے گا. سبحان اللہ. سرکار کا یہ معاملہ تھا. ابھی آپ نے حضرت سے جو ہے نا ارشادات عالیہ میں سماعت کیا ثم دنا فتدلی. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ قاب قوسین او ادنی. پھر وہ بھی آیت آپ نے پیش فرمائی وما ينطق عن الهوى ان وحی الا یوحی. اللہ فرما رہا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواب دیکھتے ہیں, نیند کے بعد جو بھی بیان فرماتے ہیں خواب میں بھی میں وہی پیش کیا کرتا ہوں, وہی بھیجا کرتا ہوں. آپ خواب بھی دیکھتے ہیں تو گویا کہ میری جانب سے وہ خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خواب سچا ہوتا ہے, وہ خواب حقیقت پسند ہوتا ہے جو خواب میں آپ کو بتایا جاتا ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے, کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میری جب آنکھ سوتی ہے تو میرا دل جاگتا ہے. وما تنام عینی ولا ینام قلبی. جب میری آنکھ سوتی ہے تو میرا دل جاگتا ہے, جب میرا دل سوتا ہے تو میری آنکھ جاگتی ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑی ہستی بابرکت ہیں جو سارے انبیاء مرسلین علیہ السلام کے امام ہیں. اور آج یہ بیہودہ فرسودہ باتیں کرتے. سرکار نے پورے حیات مبارک میں ایک حج فرمایا, میں 10 حج کر لیا, سرکار سے آگے بڑھ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. سرکار سے تو دور کی بات ہے, اپنے ماں باپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. بڑھ سکتے ہیں جی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں کوئی کسی قسم کی بدبو نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک پیشاب مبارک میں کسی قسم کی کوئی بو نہیں تھی. ایک صحابی آتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیف رہتے ہیں, آپ بستر پہ استراحت پہ رہتے ہیں. صحابی آتے ہیں تو فرماتے ہیں جاؤ یہ میرا بول مبارک ہے, پیشاب لے جا کر وہاں پر پھینک دو. راستے میں جا رہے ہیں تو اس کے اندر سے برتن میں سے خوشبو آ رہی. ان کے پیٹ میں پھوڑا تھا, انہوں نے سوچا کہ اس کو کیوں لے آ کے زمین پہ پھینکو, فوری اس کو پی گئے اور ان کے اندر کے پیٹ کا پھوڑا ختم ہو گیا. سرکار فرماتے کیا کیے صحابی؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھینکنا دل گوارا نہیں ہوا, اس کو پی لیا تھا. آپ دیکھو ہمارے اور آپ کے پسینے میں پیشاب میں کتنی بدبو آتی ہے. اگر آپ کرنے بیٹھ جائیں تو بازو والا جو ہے نا ناک پکڑ کے بھاگ جاتا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصائص ہیں. پھر 11 نکاح اللہ نے فرمایا نکاح کرو. جیسا سب سے پہلے امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ 24 برس کے, آپ 40 برس کے. جب تک امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. پورے بیواؤں کو فرمایا. ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جاتا کی شہزادی کنواری 6 سال کی تھی, نکاح ہوا 9 سال کی برس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں سرکار کی ایک ایک اداؤں کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ نے خود فرمایا ہے میں نے عائشہ کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے. پورے عرب کے خطے میں اتنی ذہین فطین تھی, اتنی ہوشیار, اتنی عقل مند تھی آپ امی عائشہ رضی اللہ عنہ. اللہ فرماتا ہے عائشہ پہ انگلی اٹھانے والوں یاد رکھو میں سورہ توبہ میں تم کو کھول کھول کے بیان کرا ہوں, پاک دامن ہے عائشہ, اس کے اوپر انگشت نمائی نہ کرو, مت کرو. اللہ نے خود فرما دیا ہے. اسی جلیل القدر صحابیہ بھی ہیں, سرکار کی یعنی زوجہ ہیں, امہات المومنین, تمام مومنوں کی ماں ہیں. بزرگوں دوستوں لوگ بولتے ہیں کہ سرکار کیا میلاد منائے گا؟ ارے سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا اسی لیے میں ہر پیر کو روزہ رکھا کرتا ہوں.
ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تشریف فرمائے فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کی چاشت کی نماز تک وہیں پہ ذکر و اذکار کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتے ہوئے بیٹھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کو لے کے آئے، عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میلاد کا کچھ ہم کو ذکر فرمائیے۔ سرکار نے فجر سے لے کے ظہر تک میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا، اور جب ظہر کا وقت آیا تو ظہر کی نماز پڑھے، تناول فرمائے، پھر عصر کا وقت آیا، ظہر سے عصر تک میلاد مصطفیٰ آپ نے بیان فرمائی۔ تذکرہ خیر، میرا نور اللہ نے ایسا ایسا پیدا فرمایا، یہ ہوا یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، آدم میں منتقل ہوا، نوح میں منتقل ہوا، شیس میں منتقل ہوا، ادریس میں، زکریا میں، یحییٰ میں، یعقوب میں، یوسف میں، موسیٰ میں، داؤد میں، ہر ایک نبی میں میرا نور منتقل ہوتے ہوئے آیا۔ پورا تذکرہ کب تک؟ عشاء کی نماز تک سرکار فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کا جلسہ کب ہوا، کیا ہوا؟ یہ وہاں بھی اعتراض کرنے والے فرقے اعتراضیہ کے لوگ تھے، یہاں بھی وہ نور مصطفیٰ کا اعتراض وہاں کی، یہاں بھی ان کی زبانوں پہ اعتراض ہے۔ اعتراض ہے کہ نہیں؟ بتائیے، آپ بتائیے۔ ہم میلاد والے ہیں، چلیے خلفائے راشدین کا پوچھتے ہیں ہمارے سے لوگ کہ کیا خلفائے راشدین نے بھی میلاد منایا ہے؟ دیکھیے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع الرحمہ ایک عربی کی کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کتاب عربی کی کتاب میں تمام اقوال کو جو ہے نا اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ایک حال کے بزرگ 200-300 سال پرانی بات اور زیادہ نے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت والد ولی اللہ سرکار ہیں، ان کے ولی اللہ سرکار کے جو ہے نا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پورے محدثین ہیں۔ تو انہوں نے ہر سال پیٹ بھر کے لوگوں کو نلا شریف کا کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، چھوارے منگائے، چھوارے بولتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ سن کے کھجور، پینٹ وغیرہ، کھجور وغیرہ ہمارے پاس یہاں پہ چھوارے بانٹتے ہیں نا، تقسیم کرتے ہیں نا، اس پہ میلاد مصطفیٰ پڑھائے، قصیدہ بردہ شریف پڑھے، دم کرے، پورے بچوں میں تقسیم کر دیے، روتے ہوئے جا کے سو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے فرماتے شاہ عبدالرحیم تم نے ہماری میلاد پر جو چھوارے تقسیم کے ہیں، اللہ نے ہم کو پابند کیا ہے، کل صبح قیامت تک تمہارا نام اللہ روشن فرما دے گا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سرکار دو عالم صاحب کچھ خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کے خواب میں آتا ہوں، میں آتا ہوں، شیطان نہیں میری صورت اختیار ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق زیادہ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، سرکار کے یار غار ہیں، اور آرام بھی فرما رہے ہیں، آپ کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا خسر محترم ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق زیادہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں نے سارے لوگوں کا، سارے کائنات کا حق ادا کر دیا، لیکن ابوبکر کا حق اللہ تعالیٰ کا قیامت کے میدان میں ادا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فرما رہے ہیں عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ سرکار نے فرمایا ابوبکر تم جنتی، یعنی 10 عشر مبشرہ، پھر حضرات حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار، سرکار نے فرمایا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی مالکنی ہے، تمام خواتین کی سردار ہیں جنت کی۔ کچھ صحابہ کو آپ نے فرمایا تم جنتی، جنگ بدر جنگ حنین میں شریک ہونے والے صحابہ کو خوشخبری دی، فرمایا جو جنگ بدر حنین میں شریک رہا اس کو اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کیا، اللہ تعالیٰ اس پر میری شفاعت واجب فرما دیتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں، کون سرکار؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے میلاد مصطفیٰ پر 1 درہم خرچ کرے گا، جبکہ زمانے کا 1 درہم آج کے 120 روپے ہوتے ہوئے، کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے 120 روپے 1 درہم خرچ کیا میلاد مصطفیٰ پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں میرا ساتھی بنا کر اس کو رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد مصطفیٰ منانے والوں خوشخبریاں سنا، نماز بھی پڑھنا، روزہ بھی رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، حج بھی کرنا، سب کرنا۔ جیسا قرآن پاک کے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھیں گے، پوری قرآن کا مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا پورا قرآن کا ثواب ہے، پھر پوری قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب کا عالم کیا ہوگا بتائیے آپ؟ 1 حرف کے بدلے اللہ 10 نے کیا عطا فرما ہے۔
حضرت عمر فاروق کون ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل آپ نے اسلام نے سلطنت اسلامیہ کو قائم فرما دیا. سرکار فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر فاروق ہوتے. عمر فاروق کا نام لو، 40 کوس دور شیطان بھاگتا ہے چیخے مار کے. آپ فرما رہے ہیں کون 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا بولے تو 40ویں مسلمان بن گئے. آپ فرما رہے ہیں وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. بولیے سبحان اللہ. اب یہاں میلاد مصطفیٰ پہ پیسے خرچ کرنے کی بات نہیں فرما رہے. کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کیا اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کو زندہ کرنے کا ثواب عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ عثمان غنی ذی البرہان سرکار کے 2 شہزادیوں کے شوہر، ایک کی وفات ہوئی تو دوسری شہزادی سے آپ نکاح فرمائے. کیا فرما رہے ہیں؟ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ قال من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکانما سببا لقراءته فکانما شہید غزوۃ بدر و حنین. بولیے سبحان اللہ. جس نے میلاد مصطفیٰ پہ 1 درہم، حضرت عمر فاروق کیا بولے؟ پیسے خرچ کرنے کی بات نہیں بولے. کیا فرمایا؟ جس نے عظمت مصطفیٰ کی میلاد کی تعظیم بجا لایا تو اس کو اللہ اسلام کو زندہ کرنے کا ثواب. پھر فرما رہے ہیں عثمان غنی سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے میلاد مصطفیٰ پہ 1 درہم خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہونے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں مر مٹنے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کون مولا کائنات؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اسی لیے آپ کو مولود کعبہ فاتح خیبر کہتے ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ قال من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان سببا لقراءته حتی یخرج من الدنیا الا بالایمان یخرج من الدنیا الا بالایمان حتی یدخل الجنۃ بغیر حساب. سب مل کے بولیے سبحان اللہ. یہاں پر ہم کو میلاد منانے والوں کو یہ خلفائے راشدین خوشخبریاں سنا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم بجا لایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا، رخصت نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہو جائے. اور جب قیامت کا میدان ہوگا اللہ اپنے فضل و کرم سے فرماتا ہے اے بندے تو نے میرے مصطفیٰ کی میلاد کیا، میں اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت عطا کروں گا. سبحان اللہ. سارے پاک اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے بندو تم مجھ سے محبت کرنے کے لیے میرے دربار میں آنا چاہتے ہو، نہیں کر سکتے میری محبت. سب سے پہلے اگر محبت کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، میرے حبیب سے محبت کرو، ڈوٹ کے محبت کرو، وارفتگی کے ساتھ محبت کرو، اپنے تمام کائنات کو، اپنی جان کو، مال و متاع کو، اپنے سارے خاندان کو لٹا دو میرے محبوب کی خدمت میں. جب تم محبوب سے محبت کرو گے گویا کہ مجھ سے محبت کرنے کے مترادف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ خود فرما رہا ہے سب سے پہلے میرے آقا کی محبت کرو، میرے محبوب کی محبت کرو، میرے حبیب سے محبت کرو. سبحان اللہ. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، واہ جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہیں خود خدا قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے باپ اٹھا کر دیکھے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے میرے بندے میں تیرے شعر سے بھی قریب ہوں. لوگ بولتے ہیں شعر بولتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، بولتے ہیں کہیں خدا قریب ہو سکتا ہے کیا بولتے ہیں. قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے میں مومن کی شعر سے بھی قریب ہوں. اب اس سے زیادہ قریب ہوگا اللہ تعالیٰ. سرکار کا معاملہ جیسا کہ میں باریہ جامع الرحمہ کے اشعار کو پیش کیا، حدیث پاک میں آتا ہے ذکر الاولیاء کفارۃ. اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ کو مٹا دیتا اللہ تعالیٰ. وذکر الانبیاء عبادۃ. انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا ایک قسم کی عبادت ہے. سبحان اللہ. آپ ہم سب بیٹھے ہیں سرکار کی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ. سید الانبیاء کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں. ایک نبی کی اگر ہم جو ہے نا تعریف توصیف یا ان کا ذکر خیر کریں تو عبادت لکھا جا رہا ہے. سارے انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے امام الانبیاء سید الانبیاء جنہوں نے 1,24,000 قوم بیش انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کو معراج کی رات میں کہاں پر قبلہ اول مسجد اقصی میں بیت المقدس میں آپ نے امامت فرمائی، نماز پڑھائی سب کی. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کھڑے رہے اللہ کے حکم و ارشاد سے. اللہ نے بتا دیا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، دیکھو میں نے جو کل عالم ارواح میں وعدہ دیا تھا، معراج کی رات میں اس وعدے کو میں نے وفا کر کے بتا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے دلیل بھی پیش کر دی۔ عالم ارواح کی بات نہیں سمجھنے والے سمجھو میں نے معراج کی رات میں میرے مصطفیٰ کو امام بنا کر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بزرگوں اور دوستوں، آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ ابھی حضرت نے فرمایا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سرکار کی ظاہری حالت میں پیدا ہونا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ نہ جنا گیا ہے، نہ کسی سے جنا ہے، نہ جنا گیا ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہیں ہے۔ ہم سرکار کی میلاد اس لیے منا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ واہ، بہت خوب۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا خدا سے جدا نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتی اگر آپ سے محبت کریں گے تو مجھ سے محبت کرنے کے برابر ہو جائے۔ اللہ نے خود تعلیم دی، اللہ نے خود تربیت عطا فرمائی قرآن پاک کے ذریعے سے۔ اس کو بھی لوگ من گھڑت، اللہ کا کلام ہی ہے یہ سرکار نے من گھڑت کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں اس زمانے میں بھی لوگ اعتراض کریں، اب بھی کر رہے ہیں، قیامت تک کریں گے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس جیسی مثل کوئی بھی ایک صورت لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ۔ پورے بڑے بڑے پروفیسر عالم میں بیٹھ کے جو ہے نا ہاتھی جانا تو دیکھ کے بولے کیا بولے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، ہے نہیں؟ تو انہوں نے کیا کرا، ہاتھی کو دیکھ کے کہا الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل وله خرطوم طویل، کیا بولے؟ ہاتھی جا رہا، ہاتھی دیکھو کیسا ہے ہاتھی، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی قرآن کی آیات کی نعوذ باللہ من ذلک اس جیسی آیت جب اللہ نے لانے کا حکم دیا تو انہوں نے بڑے بڑے پروفیسر ادبا بیٹھ کر یہ کہنے لگے کہ ہاتھی جا رہا، ہاتھی دیکھو کتنا بڑا ہے، اس کی سونڈ کتنی لمبی ہے، لہو خرطوم طویل کتنی لمبی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو ایسی باتیں جب سے لے کے آغاز دنیا سے لے کے اختتام دنیا تک رہتی ہیں۔ بزرگوں اور دوست، ایسے گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی سے ہم کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا چرچا کرتے رہو تو وہ لوگ خود بخود جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے چرچوں کے سامنے خود بخود دفن ہو جائیں گے۔ ان کو ہم بار بار گالی دینے کی ضرورت ہے، شیطان شیطان شیطان۔ شیطان کو تو اللہ نے ملعون و مردود قرار دے دیا، 4 مرتبہ شیطان دھاڑے مار مار کے رویا۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے فرمایا عزازیل تو جنات میں سے تھا، میرے آدم کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، اے مولا میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی کے سامنے آگ کہیں جھک سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا فخرج فإنک شیطان الرجیم، چل نکل جا میرے دربار سے۔ خوب پھاڑے مار مار کے رویا۔ دوسری بار کب؟ جب اللہ نے زمین پہ اتارا۔ تیسری بار کب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی لیے حضرت احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نثار آپ کی چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بزرگ اور دوستوں؟ شیطان ایک دھاڑے مار مار کے رہا۔ اللہ فرمایا جبریل یہ چٹ آواز میں کون رو رہا؟ اللہ کو نہیں معلوم کون رو رہا، پوچھ رہا۔ یہ بتانا مقصود ہے امت کو، بندوں کو، کیوں رو رہا ہے، کون رو رہا ہے؟ تو بولے جبریل علیہ السلام عرض کیا مولا شیطان یہ چٹ آواز میں رو رہا ہے۔ کہیں کو رو رہا ہے؟ بس اب سرکار تشریف لائے، گناہ گاروں نے امت کی بخشش کرانے والے ہیں۔ اب میں نہیں بھٹکا سکتا، میرا جو ہے میری دال گلنے والی نہیں، اب تک گلاتے رہا میں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو کھینچ کے ایک لات مارو۔ ایسا لات مارے دوزخ کے آخری گڑھے عدن میں جا کے گر گیا۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ لکھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد چوتھی بار کب رویا؟ سورہ فاتحہ اللہ نے نازل فرمایا، خوب رویا دھاڑے مار مار کے۔ آج لوگ بول رہے ہیں فاتحہ سامنے رکھو گے گدنا پیچھے رکھو دیو۔ یہ بیٹے وہاں بھی جو ہے نا الٹی حجت الکھیکڑی تھے، الٹی چال چلتے ہیں، الٹی چال چلتے ہیں، مطلب اولیاء اللہ بزرگان دین کے جیسا نہیں، ہمیشہ الٹی چالا چلتے رہتے۔ پیچھے رکھ کے کھاؤ، سامنے رکھ کے کھاؤ، پوچھو آپ بالکل کھا جاتے چیخا مار کے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سامنے رکھ کے دینے سے فاتحہ، دیکھیے سرکار فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہی شیطان اس کھانے کو نہیں کھاتا ہے، طے کر کے بھاگ جاتا۔ اب تو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص 3 بار پڑھ رہے ہیں، درود پاک 3 بار پڑھ رہے ہیں،
اس میں کیا غیر غلط چیز پڑھ رہے ہیں جی؟ نعوذ باللہ من ذالک، آپ بتائیے. فاتحہ سے شیطان کو چڑ تھی. اب چیلوں کو چڑ ہے تو سمجھ جاؤ گرو گھنٹال کو تھی تو اس کے چیلوں کو بھی جو ہے تکلیف ہو رہی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو فاتحہ پلانے بولنے میں، بیٹھنے میں، میلاد سننے میں، سنانے میں وہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، شیطان کے چیلوں کو. ہم کو نہیں ہوتی کیونکہ ہم سرکار کے غلام ہیں، چاہنے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے مولا ہم کو، آپ کو، ساری کائنات کے راسخ العقیدہ مسلمانوں کو میلاد مصطفیٰ کے تصدق میں خاتمہ ایمان پر بالخیر عطا فرمائے.